بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، ہمارا موضوع کھانے اور غذا کے آداب کے حوالے سے چل رہا تھا، لیکن ایک ضروری اور اہم موضوع ذہن میں آیا. آج کی نشست میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ پھر پچھلا موضوع مکمل کریں گے. چونکہ قربانی قریب آنے والی ہے، 20-22 دن باقی ہیں قربانی کے عمل سے، تو قربانی کے حوالے سے بڑی اہم بات ساتھیوں کو سمجھانی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات کہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں، یہ چیز جب سب کو سمجھ آ جائے اس کے بعد قربانی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور قربانی کا مقصد جب سمجھ آتا ہے تو بندے کی قربانی میں اخلاص بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں چونکہ قربانی سے پہلے ہی قربانی کا اہتمام، قربانی کے لیے پیسے جمع کرنا، جانور خریدنا اور یہ سارے انتظامات پہلے کرنے پڑتے ہیں، تو مسئلہ بھی پہلے بتا دیا جائے. میں عید والے دن آپ کو قربانی کی فرضیت بتاؤں تو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ پہلے ہوگا جب پہلے بتاؤں گا. اس لیے آج قربانی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. قربانی قرب سے ہے، تقرب حاصل کرنا، کسی عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کو قربانی کہتے ہیں. کسی عمل کے ذریعے سے اللہ کے قرب حاصل کرنے کو قربانی، اور وہ عمل جو شریعت نے بتلایا ہے اس عمل کے ذریعے سے قربانی کرنا، وہ ہماری شریعت میں 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. اس قربانی کے پیچھے بہت بڑا ایک واقعہ ہے اور وجہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی اس قربانی کو ہم کیوں ادا کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا یہ تو ہر روز ہوتے ہیں، یہ تو ڈیلی بنیاد پہ ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، تو کیا محض جانور ذبح کرنا ہی مقصد ہے؟ تو فرمایا نہیں، جانور تو ویسے ہی ذبح ہوتے ہیں، قربانی کا مقصد محض جانور ذبح کرنا نہیں،
قربانی کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں فرمائیں. فرمایا پہلی بات، قربانی تمہارے بابا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی تمہارے ابا جی کی سنت ہے، یعنی نبی والا عمل ہے. اور نبی والا عمل وہ عمل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. پہلی وجہ بتا دی، جانور تو ویسے بھی ذبح کرتے ہو آگے پیچھے، لیکن قربانی کی نسبت سے جب تم جانور ذبح کرو گے تو یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوگا. اس کی مزید وضاحت بھی کرتا ہوں لیکن تھوڑی سی حدیث پوری کر لوں. اور صحابہ کرام نے پھر دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم کا طریقہ عمل اختیار کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ. نبی والا عمل کوئی معمولی عمل ہے؟ نبی والا طریقہ کوئی معمولی چیز ہے؟ فرمایا نہیں، تم جب ایک قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب تم قربانی کا جانور ذبح کرو گے تو فرمایا تمہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. ہے ایک پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ. نمبر دو، اس پر ہر جانور کا جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صوف کے بارے میں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں جو دمبے کے اوپر ہوتی ہے، اون کے بارے میں یا رسول اللہ اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحابہ کے ذہن میں سوال آیا بھئی چلو بکری ہے، بکرا ہے، اس کے بال وغیرہ کچھ لیمیٹڈ ہیں، کچھ چلو ان کو بندہ کوئی کوشش کرے لگا رہے کافی عرصے تک چلو گن لے گا، لیکن یہ جو بھیڑ اور ان کی اون ہوتی ہے اس کو تو گننا ممکن ہی نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صوف اور اون کے بارے میں کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا، ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. مطلب یہ ہے میرے بھائیو، یہ قربانی محض جانور ذبح کرنا نہیں ہے، یہ قربانی محض گوشت کھانا نہیں ہے، یہ قربانی محض رسم پوری کرنا نہیں ہے، یہ قربانی اس لیے نہیں ہے کہ یار میرے پڑوسی کر رہے ہیں میں نے نہ کی تو میرے بچے بیچارے پریشان ہوں گے، اے نیت والی قربانی نہیں ہے. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ آج اس پر عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی برکت سے ہر جانور کے بال کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ قربانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو بڑے ذوق اور شوق سے کرنا چاہیے. اب دوسرا پوائنٹ دیکھیے گا، وہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ابا جی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بے شمار دفعہ سنا ہوگا، میں بھی انشاءاللہ آگے قربانی کے دنوں میں سناؤں گا، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کس کی تھی؟ بیٹے کی یا جانور کی؟ بیٹے کی. وہ تو بعد میں جانور آیا تھا نا، آخری لمحے میں. حضرت ابراہیم نے قربانی بیٹے کی تھی اور آج ہم قربانی جانور کی کرتے ہیں. پھر کیسے ہماری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی طرح ہو گئی؟ علماء نے بہت اہم پوائنٹ یہاں پہ ذکر کیے ہیں، غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ توجہ سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے بندے کا جو دل ہے اس کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے.
اللہ یہ چاہتا ہے اس دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اب جب بندہ مال کے ساتھ پورا سال گزارتا ہے، مال کما 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 کے مال کی محبت آ جاتی ہے دل میں، سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں اللہ چاہتا ہوں کہ میری محبت زیادہ ہو، مال کی محبت کم ہو، اب تو ایسا کر، مال کو میرے حکم پہ قربان کر، مال کو میرے حکم پہ قربان کر، تاکہ تیرا عمل اس بات کا اعلان کرے کہ یار میں اپنا مال جو پورا سال کماتا رہا ہوں اس کی محبت تھوڑی ہے، میرے رب کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا تو بڑی محبت آ گئی دل میں۔ اللہ نے فرمایا نہ سونیا، انج نہیں، ایسے نہیں، تو میرا خلیل ہے، تو میرا پیغمبر ہے، تیرے دل میں میری محبت زیادہ ہو، بیٹے کی محبت جو بڑھ رہی ہے یہ نہ ہو کہیں بیٹے کی محبت زیادہ نہ ہو جائے، میں ایک نظام چلاتا ہوں۔ اللہ نے پھر نظام چلایا، اسی بیٹے کے گلے پہ چھریاں چلوائی کہ نہیں چلوائی نا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عملاً اس بات کا اظہار کرایا کہ مولا تو کہہ دے تو میں اپنا بیٹا بھی تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ تو آج مسلمانوں کو یہی بات کہی جا رہی ہے، یہ سنت ابیکم ابراہیم، اے لوگوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جس طرح سب سے محبوب اولاد ہوتی ہے، انہوں نے جس طرح اپنی اولاد اللہ کے نام پر قربان کر دی۔ اے میرے امتیوں سنو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے میرے امتیوں سنو، تمہیں اولاد ذبح کرنے کا تو حکم نہیں دیا جا رہا، لیکن دنیا کی دیگر چیزوں میں انسان کو مال بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تم اللہ کے نام پہ اپنا مال قربان کر دو گے، اللہ کے کاغذوں میں یوں لکھا جائے گا جیسے تم نے اپنی اولاد قربان کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قربانی کو اس جذبے سے کرنا چاہیے، شوق ذوق سے کرنا چاہیے کہ یار میرا مال ہے اور ادھر سے میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے میرے دل میں مال کی محبت کم ہو اور اللہ کی محبت زیادہ ہو، اس کا عملی ثبوت میں دوں گا۔ اور وہ کیسے دوں گا؟ اپنا مال ذبح کروں گا، اللہ کا حکم توڑوں گا نہیں۔ انشاءاللہ کرو گے کوشش؟ لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسائل، آخر پہ انشاءاللہ 2-3 مسائل ڈسکس کریں گے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں او جی ہمارے اوپر پھر قرض ہے جی، میں نے اتنا ادھار دینا ہے جی، اچھا میرے پاس ویسے تو میں صاحب نصاب ہوں جی، لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی نقدی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب ادھار لے کے قربانی کرنے پڑے گی۔ 100 مسائل مولویوں سے پوچھتے ہیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی جگہ مل جائے، بچ جائیں قربانی سے۔ ہے اللہ کے بندو، اللہ کی محبت زیادہ دل میں ہے اور مال کی محبت کم دل میں اگر ہے تو پھر مال قربان کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اکثر ہمارا حال یہ ہے، ہمارا مال ہمیں زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول ہمیں کم محبوب ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم اللہ کے حکم کو تو ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے مال کو قربان نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے میں نے 22 دن پہلے آج یہ ڈسکس کیوں شروع کی ہے، یہ موضوع اس لیے شروع کیا ہے تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے کہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں رب کی محبت میں اپنا مال قربان کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو۔ بس یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں سب سے زیادہ محبت رب کی ہو، رب کے بعد رب کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اللہ دیکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں سنیے گا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ والارض ولیکون من الموقنین۔ غور کیجئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نوری ابراہیم، ہم نے دکھا دیا اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی،
बड़े बड़े अल्लाह की कुदरत के कारनामे दिखा दिए। अल्लाह के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत आ गई अल्लाह की, बचपन से मोहब्बत आ गई। 17वां पारा है, सूरत का नाम सूरत अंबिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल, बचपन से ही हमने हजरत इब्राहीम के दिल में अपनी मोहब्बत डाल के हिदायत का रास्ता उन्हें दिखा दिया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम वो शख्सियत है जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी भरी हुई थी, अपने बाप को छोड़ दिया पर अल्लाह को ना छोड़ा, अपना घर छोड़ दिया पर अल्लाह को ना छोड़ा, हत्ता के अपने इलाके के लोगों से टक्कर लेकर उनके बुत खाने के बुतों को तोड़ के रेजा रेजा कर दिया पर अल्लाह को ना छोड़ा। बादशाह वक्त नमरूद से टक्कर ले ली, ये बर्दाश्त कर लिया पर अल्लाह को ना छोड़ा। बादशाह ने आग में डालने का फैसला किया, ये मंजूर कर लिया पर अल्लाह को ना छोड़ा। इब्राहीम के दिल में अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, हत्ता के इलाका पूरा वहां से दर बदर वतन बदर कर दिए गए, हिजरत पर मजबूर कर दिए गए, वतन छोड़ा पर अल्लाह को ना छोड़ा। आगे देखिए ना, चलते चलते अल्लाह ने 86 साल की उम्र में बेटा दिया। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, ओ इब्राहीम, बचपन से लेकर आज तक मेरी मोहब्बत तेरे दिल में ज्यादा रही है, किसी और की मोहब्बत तूने करीब नहीं आने दी। अब पिछली उम्र में तुम्हें हमने बेटा दे दिया, ये ना हो कि बेटे की मोहब्बत ज्यादा गालिब ना आ जाए। मैं अल्लाह चाहता हूँ मेरा बंदा मेरा खाए, मेरा पिए, मेरी नेमतें इस्तेमाल करे तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ए मेरा इब्राहीम पैगंबर, जिस तरह तेरे बेटे से तेरी मोहब्बत बढ़ रही है उसका पहले इलाज कर देता हूँ। अल्लाह क्या इलाज है? अल्लाह ने फरमाया, ओ इब्राहीम, मैं जिब्राइल को भेज रहा हूँ, जिब्राइल के साथ अपनी बीवी और छोटा बच्चा, इसको लेके चल पर जहां तुम्हें जिब्राइल रोक दे वहां पैरव करना, जो जो बात जिब्राइल कहता जाए मानते जाना। छोटा दूध पीता बच्चा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना बच्चा और बीवी को साथ लेकर चल पड़ते हैं, जिब्राइल भी साथ है, चलते जा रहे हैं, थोड़ा सा सामान साथ है, चलते 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 इराक की सरजमीन से आए मक्का की सरजमीन पर। कोई बंदा नहीं, कोई सब्जा नहीं, कोई छांव नहीं, कोई आबादी नहीं, बिल्कुल वीराना है, पहाड़ है, बिल्कुल सड़े हुए पहाड़ है, उनके बीच एक नीची जगह वादी है। जिब्राइल कहता है, ओ अल्लाह के नबी इब्राहीम, अल्लाह की मंशा यही है अपने बीवी और बच्चे को यहाँ पे छोड़कर वापस चले जाओ। अल्लाह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम चुप हो गए। ओ अल्लाह, जो तू कर दे मैं आगे चूं चरा नहीं कर सकता। अपने बच्चे और बीवी को छोड़ा, उनको सामान दिया और चल पड़े। अल्लाह ने फरमाया, ओ इब्राहीम पैगंबर, हो सकता है तेरी बीवी कोई बात पूछने लगे तो मैं अल्लाह तुम्हें मना कर रहा हूँ, कलाम भी नहीं करना, बात भी नहीं करनी, बिल्कुल चुप करके यहाँ से चल पड़। हजरत इब्राहीम पैगंबर अपनी बीवी से भी गुफ्तगू नहीं कर रही। बीवी आगे आके कहती है, ओ मेरे सर के ताज, मैंने कोई गुस्ताखी कर दी है जिसकी सजा में तू मुझे इधर छोड़ रहा है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिस किस्म का तू माफी कहते है मांगती हूँ, लेकिन मुझे मेरे साथ ये काम ना कर, इधर किसके सहारे पे छोड़ के जा रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप है। क्यों? अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है, बीवी की मोहब्बत कम है, बच्चे की मोहब्बत थोड़ी है, अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है। छोड़ के चल पड़ा। बीवी फिर आगे से आके कहती है, ओ इब्राहीम, ये तो बता मुझे किसके हवाले करके जा रहा है। हजरत इब्राहीम चुप है, कोई जवाब नहीं देते। आखिरकार बीवी ने बड़ा दिमाग लड़ाया, क्या हल निकालूं, क्या कसूर हो गया मुझसे,
क्या जुर्म हो गया, आज मुझे यहाँ वीराने में छोड़ कर जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर आगे आ जाती है, कहती है इब्राहिम और मेरे सर के ताज, मुझे एक बात का तो जवाब दे दे, नाराज हो के मुझे छोड़ के जा रहा है या अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस वक्त हजरत हाजरा कहती है मारकल्लाहु बिहादा, ओ हजरत इब्राहिम क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया है तब कर रहा है या कोई और वजह है? हजरत इब्राहिम कहते हैं नाम नाम, अपनी मर्जी से नहीं उसके हुक्म से तुम्हें इस वीराने में छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम का ये जुमला सुनकर माई हाजरा पीछे हट जाती है और कहती है ओ अल्लाह अगर तुम्हें इस बात का हुक्म दे रहा है तो सुन ले, फिर चुप करके चला जा इब्राहिम, मेरा अल्लाह पर भरोसा है, जो अल्लाह हुक्म दे रहा है वो अल्लाह हमें ज़ाये नहीं करेगा। अल्लाह खैर चल पड़े और कोई जुमला नहीं बोले, सिर्फ यही कुछ का नाम, हाँ अल्लाह ने कहा है। चल पड़े वहां से, पहाड़ियों के दरमियान मक्का की वादी है, पहाड़ियां करास की। जब वो छुप गए, बच्चा और बीवी जब छुप गए अकेले दो छोड़ के, पहाड़ एक पहाड़ करास कर कर जब पिछली जानिब पहाड़ों के पहुंचे, उस तरफ मुंह करके अल्लाह से कहते हैं अल्लाह गल तब मैं कोई नहीं की थी, तेरी गल मन के। हाय हाय तवज्जो तवज्जो, बात तो मैंने कोई नहीं की है, तेरा हुक्म मान के छोड़ भी दिया। पिछली उम्र पे तूने बेटा दिया, मैंने उफ तक नहीं कहा, तूने कहा इधर छोड़ दे, मैंने अपनी बीवी को इधर छोड़ दिया, उफ तक नहीं कहा। अल्लाह अब तो वो नजर नहीं आ रहे, मेहरबानी फरमा, अब मैं दुआ मांगना चाहता हूँ, दुआ की तू इजाजत दे दे। अल्लाह ने फरमाया ओ इब्राहिम दुआ मांगने में कोई हरज नहीं है, मांग ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वादी के बाहर खड़े होकर अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं। अल्लाह ने एक एक बात का नक्शा कुरान में खींच के रखा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह पहली मेरी दुआ है, जिस जगह मैं अपने बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ इस जगह को अमन वाला बना दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह दी कसम है आज तक कई हजार साल हो गए हजरत इब्राहिम की दुआ को, आज तक अमन है, आज तक अमन है, इंशाअल्लाह क़यामत तक अमन रहेगा। अल्लाह अमन कायम रखे वहां पर। अल्लाह जहां जहां भी मुसलमान है हर मुसलमानों वाली जगह पर अमन अता फरमा। अल्लाह अल्लाह मेरी दुआ है अमन नसीब फरमा इस वादी को। उसके बाद फरमाया वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह दूसरी दुआ है मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाना। हाय हाय अजीब बात है ना, रिज़्क नहीं मंगया पहले, ये नहीं आख्या अल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो जाए, इनू आर्मी दी, एयरफोर्स दी, नेवी दी, फला इदारे दी नौकरी दे देवे। हमारी क्या होता है रूटीन, बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते वक्त हमारी सोच होती है पुत्र नो मैं पायलट बनवेसा, इंजीनियर बनवाऊंगा, डॉक्टर बनवाऊंगा। कमाल है नबी की सोच पर। नबी कहता है अल्लाह अमन दे, अमन के बाद मौला हम सबको शिर्क से बचा ले। दीन की फिक्र पहले की है, उसके बाद रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना, लंबी चौड़ी दुआएं दुआएं कर कर के अल्लाह से मांग मांग के वहां से रवाना हो गए। तवज्जो से सुनिएगा, साल गुजर गया,
اوہ میں ہفتے بعد آج گھر آیا ہوں، میں اندازہ سال گزر گیا، آج صبح پہنچو، ٹھیک ہے، یقین کرو ان کو ویرانے میں چھوڑا، کوئی سہارا نہیں، اللہ علیہ توکل تے چھوڑ کے سال بعد اللہ اجازت ہو تو میں اپنے بیوی بچوں سے ہو آؤں۔ اللہ نے فرمایا، اور غور کرنا حضرت ابراہیم کی سنت قربانی ادا کرنے لگے ہیں انشاءاللہ 20-22 دن بعد۔ اس کی اصل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج کی نشست میں، حالانکہ قربانی دور ہے لیکن میں نے کہا کوئی وجہ ہے جو آج کا موضوع بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ سال بعد اجازت مانگی، اللہ اجازت دے، میں اپنے بیوی اور بچے کا پتہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اجازت ہے پر ایک شرط ہے۔ لو سال بعد بھی شرط، کون سی شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے جس سواری پہ جائے گا، اونٹنی پر سوار ہو کے جس سواری پہ جائے گا اس سواری پر بیٹھے بیٹھے حال پوچھ کے واپس آ جائے گا، سواری سے نیچے نہیں اترنا۔ اللہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا میرے دل دے اندر تیری محبت تا سب تو زیادہ ہے، اے حکم ہی تیرا منظور ہے۔ قربانی کرنے والوں قربانی کی وجہ بتا رہا ہوں، قربانی کی وجہ بتا رہا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے بندے کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہو۔ جب بندے کے دل میں مخلوق میں سے کسی چیز کی محبت آنے لگتی ہے، اللہ فرماتے ہیں چھریاں چلا کے ذبح کر کے ثابت کر دو کہ مخلوق کی محبت تھوڑی ہے، رب کی محبت زیادہ ہے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا تو صحیح لیکن اترنا نہیں سواری سے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ جی میں تیریاں مرضیاں، جس طرح تو کہتا جائے میں مانتا جاؤں گا، اف تک نہیں کروں گا۔ اجے بھی اف کدی نہیں کی تھی، ابا جی نو چھوڑیا اف نہیں کی تھی، گھر چھوڑیا اف نہیں کی تھی، علاقے نو چھوڑیا اف نہیں کی تھی، محلے والوں سے ٹکر لی اف نہیں کی ہے، اللہ بادشاہ سے ٹکر لی اف نہیں کی ہے، میرے کپڑے اتار کر بہت بڑے آگ کے چیخے میں ڈال دیا، یہ منظور کر لیا پر اف نہیں کی ہے۔ اللہ اس ویرانے کے اندر بیوی اور بچے کو صرف تیرے بھروسے پہ چھوڑ کے آ گیا پر اف نہیں کی ہے مولا۔ اچھا مولا اب تو کہہ رہا ہے یہ بھی ماننے کو تیار ہوں، سواری پہ سوار ہوئے، فاصلہ طے کیا، کتنے دن کتنی راتیں لگی ہوں گی، عراق سے مکہ بڑا فاصلہ ہے، سفر کیا، سفر کرنے کے بعد حضرت پہنچے، حال احوال لیا، نیچے اتریے نا، حضرت حاجرہ کہتی ہیں فرمایا اتو اجازت، بندے کو ایسا ہونا چاہیے ہر موڑ پر اللہ یاد ہو۔ ہماری عقل چلی جاتی ہے جب کوئی چیز دیکھتے ہیں، تو کوئی کسی دنیا کے کام میں آتے ہیں تو اللہ بھول جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تو اجازت کوئی نہیں ہو سکتا، حال احوال سناؤ، ٹھیک ہو جی؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، عرصہ گزر گیا، پھر حال احوال لینے کے بعد واپس چلے گئے، پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد خواب کے اندر اللہ نے کیا دکھایا؟ اسی بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، خواب آیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے رؤیا الانبیاء وحیون، اللہ کے نبیوں کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں، سادے یار خواب نہیں ہوندے نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام، میں تفصیل انشاءاللہ قربانی کے موقع پہ کروں گا، جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے تیاری پکڑی، بیٹے کو اٹھایا، لیا ساتھ، مینا میں
آج بھی چلے جاؤ وہاں مینارہ سا بنا ہوا پہاڑیوں کے اوپر، آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں الحمدللہ، وہ مینارہ سا بنا ہوا ہے، ایگزیکٹ وہی پوائنٹ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھرے چلا دیے۔ بڑا اوکھا کام ہے، اوکھا کام ہے، اور نہیں سمجھ آتا تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے سرجن کے پاس بچے کو لے کے جاتے ہیں، جناب آپریٹ کر دو، آپریشن کر دو، اس وقت باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بتانے سے بندہ عاجز آ جاتا ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اپنی مرضی نہ ہے، فلاں تکلیف ہے بچے کی، جناب آپریشن کر دو، کیا کیفیت ہوتی ہیں؟ نہیں۔ اور بات سنو یار، کوئی بندہ آیا موٹر سائیکل پہ، اللہ نہ کرے کسی کی بچے کو ٹکر مار دی، بچہ بے ہوش ہو گیا، زخمی ہو گیا، کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ صاحب اولاد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور ساتھیو، یہ تو بائی چانس ہو رہا ہے، ادھر دیکھو 90 سال کا عمر کا بوڑھا ہے اور رب کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھرے چلا دو۔ بڑا اوکھا کام ہے، پتہ نہیں ہاتھ بھی نہیں کانپا ہوگا، ہاتھ بھی نہیں کانپا ہوگا اس کا، بڑا مشکل ہے۔ فرمایا اللہ بیٹے کو ساتھ لے کے مینا کے اس مقام پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ صافات 23واں پارہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بھی اللہ کا حکم مانا، بیٹا بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اور ساری باتیں چھوڑو، میں تمہیں بتاؤں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اپنے بیٹے کو الٹا لیٹا کر اوپر گھٹنا ٹیک دیا، گوڑے دی ٹیک لا کے تاکہ پتر ہل نہ جائے تے اللہ ناراض نہ ہو جائے، چھرا چلا دیا۔ چلا رہے ہیں پر اللہ نے اوپر سے حکم دے دیا، او چھری خبردار، جو چیز میں کروانا چاہتا ہوں وہ ہو گئی ہے، میں اللہ بیٹا ذبح نہیں کروانا چاہتا، بیٹا میں ذبح نہیں کروانا چاہتا، میں چاہتا ہوں وہ جو محبت تھی وہ ذرا کٹ کے تھوڑی ہو جائے، اللہ کی محبت زیادہ ہو، بچے کی محبت تھوڑی ہو جائے۔ خبردار چھری، میرے اسماعیل کی گردن پر ایک بال برابر بھی زخم نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا، اللہ نے روک دیا، چھری ذبح نہیں کر رہی، یہ کاٹ رہے ہیں، گلا گلا ہے، چھری ہے، لیکن زور لگا رہے ہیں۔ 4000 مردوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے، زور لگا رہے ہیں پر چھری ذبح نہیں کر رہی۔ اسی اسنا میں اوپر سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تسا خواب سچا کر دکھایا، تہاڈی گل پوری ہو گئی ہے، تسا عملی نمونہ پیش کر دیتا ہے، عمل سے ثابت کر دیا۔ اللہ کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت تھوڑی ہے۔ اب او ابتدائی الفاظ کی طرف، جو میں کہہ رہا تھا وہ کیا تھے؟ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ہن سمجھ آئیے کہ حضرت ابراہیم کی سنت کس طریقے نال ہے کہ بیٹے کی محبت بڑھنے لگی، اللہ نے پہلے ہی ختم کرا دی، نا اللہ کی محبت زیادہ، اولاد کی محبت تھوڑی ہو۔ اسی لیے سال کے بعد میرا رب چاہتا ہے میرے بندے جس کے دل کے اندر مال کی محبت بڑھ رہی ہے، سال کے بعد رب کا حکم مانتے ہوئے اپنا مال قربان کر کے عملی مظاہرہ کرے، مولا
تیری محبت زیادہ ہے، مال دی محبت تھوڑی ہے، تینوں قربان نہیں کر سکتا، اپنے مال نو تیرے حکم تے قربان کر رہا۔ اس کے لیے ہر بندہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے، ہر بندہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے میرا بندہ میری محبت زیادہ ہو۔ اور چھوڑو اس بات کو، ایک اور واقعہ تمہیں سناتا ہوں حدیث کا، سنیے گا، قرآن کا اشارہ بھی آ جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے ہیں، قراندازی کرتے ہیں، 9 بیویاں ہیں، قراندازی کرتے ہیں، جس بیوی کا نمبر آ جاتا ہے قراندازی میں ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، غور کرنا غور کرنا، اللہ ھذا قسمی فیما املک، اللہ میں سریکی میں معنی کرنے لگا ہوں تاکہ مسئلہ ذرا باس آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ جتھے تک میرا بس چل دے، توجہ توجہ، جتنے تک میرا بس چل دے اللہ میں انصاف ودا کرے نا، توجہ یار، اللہ اے میری تقسیم میں جتنا میرا بس لگ دے میں بیویاں دے درمیان انصاف کردہ رہنا، اے میرے بس دی گل لے، پر مولا ایک شفقت کر، توجہ توجہ یار میری طرح غور کریں، اللہ اس بیوی کا بھی نام نکل آتا ہے، انصاف کا لحاظ رکھتے ہوئے ساتھ تو اسے لے جاتا ہوں، پر ایک گل تو میں محمد مجبور ہاں، کیری اللہ گیری بیوی دا بھی نہ نکل آوے لے تا انہوں نال جانا، پر میرا دل اے ہوندہ ہے کاش عائشہ میرے نال ہووے آ۔ اللہ عملی طور تے انصاف کرنا میرے واسطی گل ہے، اے تا میں کر دینا، پر دل تا میرے کنٹرول چا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، لوگو بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، بین اصبع، فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندے کا دل ہوتا ہے، اللہ چاہے ادھر پھیر دے، اللہ چاہے ادھر پھیر دے، فرمایا اللہ دل تے تا میرا کنٹرول کوئی نہیں، اس واسطے میں عرض کردہ پیا جیرا میرے واسطے انصاف کرنا او میں کر لینا، جیرا میرے واسطے نہیں میں عرض کردہ اللہ قیامت والے دن مینوں اس دے بارے پوچھ گچھ نہ پیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اچھا ہووے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے مخلوق وچوں بیوی دی محبت وددی پئی ہووے، توجہ 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 کرنا ذرا، ہووے میرا ابراہیم بیٹے کی محبت بڑھ رہی ہو، اللہ چھریاں چلوا کے محبت ذبح کرا دیتا ہے، سنائے بیٹھا ہوں نا، سنائے بیٹھا ہوں۔ اگلی گال ہووے میرا محمد تے بیوی دی محبت وددی پئی ہووے، فرمایا اس کو بھی ختم کرانے کا اللہ نے انتظام خود کر دیا۔ کیا ہوا تفصیل میں نہیں جاتے، ٹائم شارٹ ہے، سفر سے واپسی پر آ رہے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ گئی، واقعہ سنو ہے نا، ہاں انشاءاللہ کبھی سنائیں گے آپ کو، لیکن ابھی ٹائم شارٹ ہے۔ تہمت لگ گئی، تہمت لگی، بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی، بہت ساری باتیں ہو گئیں، اللہ کرتے کرتے اللہ کے پاک پیغمبر بڑے پریشان، یہ کیا ہو گیا، میری بیوی کا یہ معاملہ کیسے، عجیب سوچ ہے، بڑے پریشان ہیں، کبھی کس سے پوچھتے ہیں کبھی کس سے پوچھتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، گھر میں گئے عائشہ صدیقہ کی طرف توجہ کم ہو گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے، پہلے تو بڑی محبت سے بلاتے تھے،
آج کل آتے ہیں تو بات ہی پوری سوری کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں جرت نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی. ایک دن حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے میکے چلی جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا چلی جا. ٹھیک ہے ہو آج چلی جا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں میکے چلی گئی. پھر مجھے پتا چل گیا اصل واقعہ یہ ہے کہ میں عائشہ پر تہمت لگ گئی ہے. اللہ. صحابہ کرام کے بڑے بڑے صحابہ کو اللہ کے نبی نے بیٹھایا. فرمایا آ میرے صحابہ، او عثمان بتا یہ معاملہ کیسا ہوگا؟ عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا حضرت عثمان نے. عجیب جواب ہے، توجہ سے یار. فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے کتنے سال ہو گئے میں آپ کے قریب ہوں، میں نے آپ کو دن رات دیکھا ہے، قمیض اتری ہوئی بھی دیکھا، قمیض پہنی ہوئی بھی دیکھا، ہر حال میں نے دیکھا، جاگتی ہوئی بھی دیکھا، سوتے ہوئے بھی دیکھا. کسی حالت میں یا رسول اللہ آج تک میں عثمان نے آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور جو رب العالمین آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پر بھلا گندی عورت کیسے آنے دے گا؟ عجیب جواب ہے نا. تسلی آ گئی، اللہ کے نبی کو تسلی آ گئی. ساتھ بیٹھا ہے عمر. اللہ جو سمجھو بھائی تلوار ہے اسلام کی، اسلام کی تلوار ہے. عمر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما دار ایوک یا عمر، عمر تو کیا کہنا چاہتا ہے اس معاملے میں؟ حضرت عمر فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سوال کیا مجھ سے، اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھ. عمر کون سا سوال کرنا چاہتا ہے؟ عمر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے نا آپ کے ساتھ عائشہ کا رشتہ کس نے کرایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2-3 دفعہ خواب کے اندر رومال کے اندر لپٹی ہوئی تصویر عائشہ کی جبرائیل میرے پاس لے کے آیا تھا. اے تواڈی بیوی بننی ہے. عائشہ کا رشتہ کس نے کرایا تھا؟ میرے نبی نے اشارہ کیا اللہ نے کرایا تھا. عمر بن خطاب کھڑا ہو گیا، تلوار نکال لی اور کہنے لگا یا رسول اللہ فیصلہ ہو گیا. کیوں؟ حضرت عمر کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے اللہ غلطی کرنے سے پاک ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ غلطیوں سے پاک ہے. میرے مولا توجہ، میں رشتہ کروں آپ رشتہ کریں اپنے بہن بھائیوں بچوں بچیوں کے، آپ غلطی ہم غلطی کر سکتے ہیں. اللہ جب اپنے نبی کا رشتہ کرتا ہے تو اللہ غلطی نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے سبحانک، اگر رشتہ کرامن والا اللہ ہے تب رشتہ غلط نہیں، اے انہ دی بدماشی ہے. ھذا بہتان عظیم. رشتہ غلط نہیں، کرامن والا جو غلط نہیں، لہذا رشتہ ٹھیک ہے، اے بہتان عظیم ہو سکتا ہے. اللہ. خلاصہ سنیے گا ذرا. مہینہ گزر گیا، اللہ کے نبی گئے اپنے سسرال ابو بکر صدیق کے گھر میں. وہاں گئے، حضرت عائشہ کی والدہ بیٹھی ہوئی ہیں. فرمایا آئین عائشہ، عائشہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ جب سے وہ آپ کے گھر سے ادھر آئی ہے دن رات وہ روتی رہتی ہے، اندر ہے، اس کو بخار چڑھا پڑا ہے. یقیناً ایک بندہ پاک صاف
ہر اعتبار سے پاک صاف ہو، اس پر جب اتنا بڑا بہتان لگے اس پر کیا گزرے گی؟ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کو بلاؤ۔ عائشہ آئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، جملہ سنیے گا، عائشہ ان الممت بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ جملہ میرے لیے پہاڑ بن کے گرا کہ غلطی ہو گئی کا کیا مطلب ہے؟ میں تو بڑی پاک صاف تھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے عائشہ اگر غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی میں غمزدہ ہوئی کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام بھی بھول گیا، اور میں نے صرف یہی کچھ کہا کہ اللہ فرماتی ہیں میں نے صرف یہی کچھ کہا ہے کہ میں اپنی شکایت اللہ کے دربار میں پیش کرتی ہوں، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے بھی جب یہ جملہ کہہ دیے تھی گل ہی مک گئی، اور میں اللہ کا دروازہ کھڑکے سا۔ فرماتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے اللہ نے وحی بھیجی اور اللہ کے پاک پیغمبر پر وحی شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے امید لگ گئی کہ اب جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا دیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں عائشہ پاک عورت ہے۔ جبرائیل بتائیں گے وحی کے ذریعے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جائیں گے، اعلان ہو جائے کہ میں پاک ہوں۔ یہ تو میرے خیال میں بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے میری صفائی کا اعلان کرے گا، یہ میرے خیال میں بھی نہیں تھا۔ اور یقین کرو اللہ کی حکمتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ صرف جبرائیل کے ذریعے وہی نازل کر کے بتا دیتا کہ عائشہ پاک عورت ہے، بات تو کلیئر ہو جاتی، لیکن 1400 سال بعد کوئی آ کے زبان درازی کرتا، نہیں جی نہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں جی، یہ موضوع روایتیں ہیں جی، اصل میں معاذ اللہ عائشہ گندی عورت تھی۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہماری کتاب ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ لہذا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حصہ بنا کر عائشہ کی تطہیر نازل کر کے بتا دیا، جس طرح قرآن قیامت تک اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اٹل حقیقت ہے، اسی طرح عائشہ کی پاکدامنی بھی اٹل حقیقت ہے۔ خیر اس کے بعد معاملہ کلیئر ہوا۔ اب جو میں موضوع بیان کر رہا ہوں اس کا خلاصہ سمجھیے گا، ایک دو باتیں سمجھیے گا، 3-4 منٹ رہتے ہیں، 5 منٹ غور سے سنیے گا۔ قربانی کا موضوع میں نے کیوں شروع کر دیا؟ تو انہوں میں قربانی علی جا رہے دساں بھائی فلانے تے قربانی واجب نے، فلانے تے کوئی نے، فلانا کرے فلانا نہ کرے، اس دن انتظامات کرنا مشکل ہوتے۔ میں نے کہا 20-22 دن پہلے ان کو بتا دو بھائی کون بندہ قربانی کا اہل ہے، قربانی کیوں کرنی ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، یہ تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ابا جی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ کیسے سنت ہے؟ پھر میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بڑھاپے کے اندر جو بیٹا ملا تھا اس کی محبت بڑھ رہی تھی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کے دل میں محبت مخلوق کی زیادہ آ جائے، اللہ چاہتا ہے میری محبت سب سے زیادہ ہو بندے کے دل میں۔ اللہ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا بیٹا ذبح کرو، تاکہ وہ محبت ذبح ہو جائے گی تو پھر اللہ کی محبت صاف رہ جائے گی، باقی بچ جائے گی۔ اللہ چاہتا ہے میری محبت سب سے زیادہ ہو۔ اسی طرح پھر میں نے آپ کو حدیث سے مختصر انداز میں اشارہ کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اشارتاً سنا دیا کہ سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کی زوجہ، ان کی محبت نبی علیہ السلام کے دل میں زیادہ تھی۔ وہ کہتے تھے، اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اللہ یہ میرے بس کی بات ہے نا، اس بارے میں تو میں انصاف کرتا ہوں، قرآن اندازیاں کر کے بیویاں ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن میرے مولا جو چیز میرے بس میں نہیں ہے نا واللہ اس معاملے میں قیامت کے دن تو مجھے ملامت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بیوی کی محبت آ رہی ہے،
بڑھ رہی ہے، اس کو ادھر ہی ختم کرو، ایک سسٹم چلا دیا، ایک بہتان لگ گیا، مہینہ جدائیاں ہو گئیں، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی مہینہ پورا پریشان ہے۔ اس کے بعد معاملہ ایسا کلیئر کرا دیا تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جتنی پاک دامن عائشہ ہے اتنی پاک دامن کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعلان کرا دیا، صفائیاں بھی کرا دیں، اور اللہ کے نبی کے دل سے عائشہ کی محبت بھی تھوڑی کم کرا دی۔ کیوں؟ اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی منشا یہی ہے، ہم سے سال کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پورا سال مال کماتے ہو، پورا سال مال کماتے ہو، سال کے بعد ایک جانور تم ذبح کرو، اور کس کے لیے؟ اللہ کا حکم مان کر اللہ کے لیے اپنا جانور تم ذبح کرو، اور عملی ثبوت پیش کرو کہ مولا جس مال کے پیچھے ہم نے پورا سال لگایا ہے، دن رات ایک کی ہے، آج اس مال کو ہم تیرے حکم پہ قربان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوشش کر کے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ قربانی کی انشاءاللہ زندگی رہی، قربانی کے موقع پہ آپ کو بتائیں گے قربانی کے فوائد کیا ہے۔ ایک تو یہ نا قربانی صرف جانور ذبح کرنا، ایک ہے دین کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی ہے، اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، انشاءاللہ ایک جمعہ اس موضوع پر قربانی سے پہلے پڑھیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے قربانی کریں۔ اب آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچ کے سمجھ کے اس ایک بات کا جواب دو، لیکن اللہ کے لیے جواب دینا ہے، میرے لیے نہیں، یا ساتھ والا جو بیٹھا اس کو سنانے کے لیے نہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے قربانی کریں؟ کرتا ہے؟ سب کا دل کرتا ہے۔ اب نیت آپ نے کر لی، یار ہمارا جی چاہتا ہے ہم قربانی کریں، اور کریں گے انشاءاللہ، کرو گے نا انشاءاللہ۔ اب آپ کا ارادہ ہو گیا، نیت ہو گئی۔ اب شریعت آپ کو کس وقت کہتی ہے کہ تمہارے ذمہ لازم ہے قربانی؟ قربانی کس بندے پر لازم ہے؟ یہ ذہن میں رکھو، تاکہ ابھی سے اگر کسی بندے کے پاس یعنی کسی بندے پر لازم ہے اور اس کا انتظام وہ ابھی سے شروع کر دے۔ تو کل کا جو چاندی کا، سلور کا جو ریٹ تھا کل کا، وہ تھا 5800 غالباً 5800۔ اگر کوئی جولر صراف بیٹھا ہے تو وہ تصدیق کر دے، 5800 روپے کل چاندی کا ریٹ ہے۔ کوئی نہیں بیٹھا جولر، کوئی صراف نہیں بیٹھا۔ اچھا چلو، بہرحال کل کا ریٹ ہے، کل کی کرنٹ سٹیٹ جو ہے وہ یہ ہے، 5800 روپے چاندی کا فی تولہ ریٹ تھا۔ اس حساب سے ملٹیپلائی کیا تو 4,46,500 روپیہ بنتا ہے۔ یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیں 4.25 لاکھ روپیہ، یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، کتنا؟ 4.25 لاکھ روپیہ۔ اب مسئلہ سمجھیں، مسئلہ یہ ہے، بنیادی ضروریات کے علاوہ بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ صدقہ فطر کے موقع پر بھی بتایا تھا میں نے، بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ آپ کی رہائش کا ایک مکان آپ کا بنیادی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی پلاٹ ہے، کوئی جائیدادیں ہیں، کوئی اور پلاٹ ہیں، مکان ہے، رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں، دکانیں ہیں، وہ کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے، وہ ایکسٹرا ہیں، ٹھیک ہے۔ بنیادی ضرورت وہ ہوتی ہے جس کے بغیر زندگی کا نظام نہ چل سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے جی؟ بنیادی ضروریات میں بندے کا مکان ہے، ایک سواری ہے، اور روٹین میں استعمال ہونے والی چیزیں، یعنی بیڈ ہے، فریج ہے، برتن ہے، یہ ضرورت کی جو روٹین میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے برتن جو آپ نے ڈنر سیٹ لے کے الماریوں میں لاکھوں میں رکھے ہوئے ہیں جی، سالوں سال استعمال پہ، وہ بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بنیادی ضرورت ہوتے تو آپ انہیں استعمال کرتے، آپ نے رکھ دیے، کبھی استعمال کریں گے یا بیٹی کو دیں گے، فلاں جو بھی معاملات ہیں، تو وہ بنیادی ضرورت سے زائد ہے۔ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا ایک گھر، بنیادی ضرورت ہے آپ کی ایک سواری جس سے آپ کی بنیادی بیسک ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ بنیادی ضروریات میں روزمرہ کی استعمال کی چیزیں، کپڑے وغیرہ، یہ ساری بنیادی ضروریات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان بنیادی ضروریات کے علاوہ کسی بندے کے پاس جیولری کی شکل میں، نقدی پیسوں کی شکل میں، مال کی شکل میں، یا کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، اگر کسی بندے کے پاس اتنا پیسے یا مال ہے جس کی قیمت 4.25 لاکھ روپے بنتی ہے، تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ سارا نو میرے خیال میں بڑی کھول کے گل کیتی ہے۔ جس بندے کی بیسک ضروریات سے زائد
اتنی مالیت ہے، چاہے وہ انگوٹھی پائی ود ہے، عورت زیور پائی ودی ہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرنی ہے. گھر میں LED لگی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، یہ سا موبائل آج کل بنیادی ضرورت بن گیا ہے جی. ٹھیک ہے، جن کی ضرورت ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ خالی چس چون واسطے موبائل چاہیے، انہوں نے پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے. بہرحال بیسک ضروریات کے علاوہ کسی بندے کے پاس 5.25 لاکھ روپے کی مالیت جس انداز میں بھی ہے، سونے کی شکل میں ہے، مال کی شکل میں ہے، زمین جائیداد کی شکل میں ہے، کوئی اور چیز سٹاک کی ہوئی ہے اس شکل میں ہے، بینک بیلنس کی شکل میں ہے، جس انداز میں بھی ہے، تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی بندے پر قرض ہے تو وہ قرض اپنا کیلکولیٹ کر کے جمع کر کے اپنی مالیت سے نکالے. یار ایک بندہ 10 لاکھ کا مالک ہے، اس کا 5 لاکھ قرض ہے، 5 لاکھ نکال دیا، باقی 5 لاکھ بچ گیا، اس کا مطلب ہے یہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہے، قربانی اس پہ واجب ہے. لیکن ایک بندہ ہے، اس کا جو ہے اپنا قرض اتنا ہے کہ اپنی جو اصل موڑی مال متا ہے وہ بھی سارا اس میں چلا جائے گا. مثلا 10 لاکھ کا یہ مالک تھا، 10 لاکھ کا مالک تھا، اور اس کا جو ہے 8 لاکھ روپے قرض ہے، تو اب 2 لاکھ روپے باقی اس کا بچ رہا ہے اس کی ملکیت میں، لہذا اب اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مالک ہی تھوڑے پیسوں کا ہے، باقی تو پرایا ہے نا، جو جن کا قرض دینا ہے وہ ان کا ہے. تو قرض جو ہے وہ مائنس کر کے، منفی کر کے، باقی اماؤنٹ اور باقی چیزیں مالیت وہ اگر اس بندے کی 5.25 لاکھ 4,46,500، یہ کل کا ریٹ تھا 5800 کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے جو ہے یہ قربانی اس بندے پر واجب ہے، قربانی کے لیے لازم ہے اس بندے پر قربانی کرنا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کب کی بات ہے؟ اب کی نہیں، یاد رکھیے گا یہ قربانی والے جو دن ہیں، قربانی والے جو دن ہیں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں، یہ جو 3 دن ہیں قربانی والے، ان 3 دنوں کے اندر اگر بندہ اتنے پیسے کا مالک ہوگا تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی. اگر اللہ نہ کرے آج مال ہے 20 لاکھ روپے کا، اگلے ہفتے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، مال زائل ہو جاتا ہے، زوال آ جاتا ہے، تو پھر قربانی گئی ختم. قربانی کے لیے قربانی کے دنوں میں جو 3 دن قربانی کے ہیں، ان دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. باقی الحمدللہ جو ساتھی ریگولر جمعہ پڑھتے ہیں ان کو پوری ہماری روٹین کا پتہ ہوگا. قربانی سے جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اس پر بیان نہیں ہوتا، وہاں قربانی کے A to Z مین مسائل ہم بیان کرتے ہیں. پورا گھنٹہ پونا گھنٹہ جتنا بھی گفتگو ہوتی ہے وہ مسائل قربانی پہ ہوتی ہے. انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے اس وقت. قربانی سے پہلا جو جمعہ ہوگا میرے خیال میں بدھ جمعرات کی قربانی بن رہی ہے. انیارے کوئی ہاں ایک اہم سوال انہوں نے کر لیا آج کی سوال کے متعلقہ. مثلا میں 20 لاکھ کا مالک ہوں، مجھ پر تو قربانی واجب ہے، میری بیگم پر بھی ہے یا نہیں؟ یہی سوال ہے نا. تو یاد رکھیے گا جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے نا، بالغ کوئی بندہ بھی، تو اس بلوغت کے بعد شریعت کا وہ خود مکلف ہوتا ہے. بچہ اگر بالغ ہے اور اس کے پاس اتنا مال و متاع ہے جس سے اس کی قربانی اس پر لازم ہے، تو بچے پر لازم ہوگی قربانی کرنا. بیٹی کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر بھی لازم ہوگی. اسی طرح بیوی کے پاس اگر علیحدہ سے مال ہے تو بیوی پر بھی قربانی لازم ہوگی. سمجھ آئیے؟ علیحدہ نصاب بالغ بندے کا چاہے مرد ہے یا عورت، اس کا علیحدہ نصاب ہونا ضروری ہے. اے نہیں میں میرے اوپر لازم ہے تو میری بیوی پر لازم ہو گئی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بندہ تگڑے گھرانہ دے اندر شادی کرواندے ہوندے نہیں یار نباہ اوکھا تھیندا ہے لیکن کرواندے نہ بندے ہاں تکڑی ٹبری گن بہت تو بندہ اوکھا تھیندا ہے. اچھا تو بہرحال بعض دفعہ بندہ تگڑے گھرانے میں شادی کر بیٹھتا ہے، بیوی ہے 20-30 لاکھ روپے کی زیور لے آئی، سامان لے آئی، وہ اس کی مالکہ ہے، جو خاوند ہے وہ بیچارہ مزدور آدمی تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ قربانی نہیں کریں گے؟ نہیں بھائی، اگر بیوی مالکہ ہے تو بیوی پر قربانی واجب ہے، وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، خامد نہ کرے اسادیں آواز جنا نہ کرے تھے جنی کرے، یہ کنجے ہو سکتا ہے. اے شریعت حکم علیحدہ ہر کہیں واسطے مزید انشاءاللہ وضاحت کریں گے.